بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام پاکستان لاؤنج کے پی ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی. ناظرین، ٹورزم یا سیاحت جو ہے وہ ان کا شمار دنیا کی 10 بڑی انڈسٹریز میں ہوتا ہے. یہ وہ صنعت ہے جس سے ہر سال لاکھوں نہ بلکہ بلین ڈالرز کی آمدنی ہوتی ہے. دنیا بھر میں ایسے کئی ممالک ہیں جن کی معیشت کا تقریباً 70 سے 80% جو دار و مدار ہے وہ ٹورزم پہ ہے، اور ان میں کچھ یورپین ممالک بھی شامل ہیں. پاکستان میں بھی یہ جو صنعت ہے اس کا بڑا پوٹینشل ہے، اور اس سے ہم اپنی معیشت جو ہے اس کا ٹورزم کے ذریعے سے ہم اس کو سہارا دے سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو سنجیدگی سے لیا جائے یا اس پہ باقاعدہ جو ہے نا وہ کام کیا جائے، پھر بالخصوص اگر ہم پاکستان میں خیبر پختونخوا کی بات کریں تو یہ وہ صوبہ ہے جس میں ٹورزم کا سب سے زیادہ پوٹینشل ہے. اور یہاں پہ زیادہ تر جو ہے یہ قدرتی جو ہمارا نیچرل یہاں پہ بیوٹی ہے. ہمارے جو مالکن ڈویژن ہے، ہزارہ ڈویژن ہے، اور پھر جو کچھ ہمارے ضمشدہ اضلاع ہے جس میں کرم ایجنسی ہے، اورکزئی ایجنسی ہے اور جنوبی وزیرستان ہے، یہاں پہ یہ سارے علاقے جو ہے قدرتی حسین وادیوں سے مالا مال ہے. اور یہاں پہ ہمارے پاس بہت ذخائر ہے اس کی نیچرل بیوٹی کی بھی. یہاں پہ پانی ہے. تو ان سب سے جو ہے نا ہمیں اگر حکومتیں اسی پہ بھی توجہ دیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں تو ہماری معیشت کا ایک بڑا حصہ جو ہے اس سے ہم ان کو کور کر سکتے ہیں. پھر اگر بالخصوص ہم خیبر پختونخوا میں آج کل کی بات کریں تو جو یہاں کی تحریک انصاف کی حکومت ہے، یہ پچھلے تقریباً 7.5 سالوں سے اس صوبے میں برسر اقتدار ہے. ٹورزم کے حوالے سے اس حکومت کے یہ دعوے ہم بہت سارے جو ہم سنتے آئے ہیں. تو آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ صورتحال کیا ہے، کیا سارے یہ دعوی ہی ہیں یا کچھ کام ہوا بھی ہے گراؤنڈ پہ. تو اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں 3 مہمانوں کو دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب ڈاکٹر شکیل احمد صاحب. پیشے کے لحاظ سے تو یہ پروفیسر ہیں اور سوشل ورک سے اس کا پیشہ ہے، لیکن یہ ٹورزم پہ بھی اس کی خاصی نظر ہے. یہ کچھ ٹرپس بھی ارینج کرتے آئے ہیں پروفیسروں کی مختلف جو یہاں پہ ٹورسٹ اسپاٹ ہے. تو اس حوالے سے بھی کافی ان سے آج بات کریں گے. ہم 2 مہمان ہم جو ہے وہ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے. ایک اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں جناب زبیر خان، سینئر صحافی ہیں، ہزارہ ڈویژن سے بی بی سی کے نمائندے ہیں اور خصوصی طور پر یہ ٹورزم پہ لکھتے آئے ہیں. سوات سے بھی ہمیں ایک مہمان جوائن کریں گے لیکن پروگرام کے دوسرے حصے میں. اس وقت زبیر خان ہمارے ساتھ موجود ہے. زبیر خان، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ کا بھی بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. زبیر خان، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے پی ٹی آئی کی، یہ تقریباً 7.5 سال سے اس صوبے میں ان کی حکومت قائم ہے. تو 2013 میں بھی یہ کافی جب دعوے سامنے آئے ان کی طرف سے کہ ٹورزم کے شعبے میں انہوں نے کافی کام کیا ہے، اور ابھی جو یہ موجودہ حکومت ہے یہ بھی جو ہے نا کافی سارے ہم دعوے ان سے سنتے آئے ہیں. چونکہ آپ ہزارہ ڈویژن سے ہیں اور ہزارہ ڈویژن جو ہے وہ ہمارے کے پی کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ مرکز ہے سیاحت کا، اور آپ اس پہ لکھتے بھی آئے ہیں. تو وہاں گراؤنڈ پہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ جو دعوے ہیں یہ حقیقت ہیں یا صورتحال مختلف ہے اس سے؟ دیکھیے رفعت، ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں جہاں پر ٹورزم کو نقصان پہنچا اس کا شکار پاکستان بھی ہے. پاکستان کو بھی اس کا بہت زیادہ لاس ہوا، نقصان ہوا، ٹورزم میں کمی آئی. دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جیسے اگر ہم تھوڑا سا ترکی کا ٹورزم کا ماڈل دیکھ لیں یا ہم نیپال سری لنکا کا ٹورزم کا ماڈل دیکھ لیں، تو ان لوگوں نے کووڈ کی سچویشن کے اندر بھی اپنی ٹورزم کی صنعت کو کسی نہ کسی حد تک زندہ رکھا، لیکن ہم لوگ اس میں ناکام ہوئے. ٹورزم کی صنعت کو زندہ رکھنے سے میری مراد لوکل ٹورزم، پاکستان کی ٹورزم نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل ٹورزم ہے. انٹرنیشنل ٹورسٹ کو انہوں نے اپنے ممالک میں جگہ دی، ان کو آنے کی جگہ دی اور ان لوگوں سے کام لیا، کیونکہ دنیا میں کہیں بھی لوکل ٹورزم سے بھی کمائی اور انکم جنریٹ ہوتی ہے، لیکن اصل انکم اور جو جنریٹ کی جاتی ہے وہ انٹرنیشنل ٹورزم ہی سے کی جاتی ہے. تو پاکستان اس میں تقریباً بہت بری طرح
ناکام رہا, بہت ہی بری طرح ناکام رہا. مجھے کچھ عرصہ پہلے ٹور آپریٹرز نے بتایا کہ جب پینڈیمک کی سچویشن کے اندر کم از کم 200 گروپ ان کے, جس میں ہر گروپ کے اندر 15 سے لے کے 50 تک غیر ملکی ٹورسٹ تھے, وہ کینسل ہو گئے, ملتوی ہو چکے تھے, اور جس کا بہت بڑا ایک لاس ہوا تھا. تو یہ ایک گراؤنڈ سچویشن تھی. اگر ہم یہ کہیں کہ پینڈیمک کی سچویشن کے اندر ہم انٹرنیشنل ٹورسٹ کو پاکستان نہیں لا سکے, یہ بالکل ایک حقیقت ہے اور اس میں ہماری واضح ناکامی ہے. یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ پینڈیمک سے تو یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے اس سے متاثر ہے, اور صرف یہ نہیں بلکہ میرے خیال میں ایسا کوئی شعبہ نہیں ہے جو اس سے متاثر نہیں ہوا ہے. لیکن ہماری حکومت کو, جیسے ہم پاکستان ایک غریب ملک ہے, قرضوں پہ ہمارا سارا جو ہے نا ہماری معیشت جو ہے وہ چلتی ہے, تو ایسی میں جب ایسی کوئی بیماریاں آتی ہیں اس میں واقعی جو ہے نا ٹیکل کرنا مشکل ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کووڈ میں ہم جو ہے نا کچھ بھی نہیں کر سکے, یعنی اس کو بحال کرنے کے لیے کہ یہ ٹورسٹ آئیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے. بالکل ہم کچھ بھی نہیں کر سکے. ہم نے صرف ایک بڑا انٹرنیشنل ایونٹ کیا اس سال جو ابھی سردیاں گزری تھی, K2 پر, جیسے سردیوں کی مہم جو کہتی ہے, اس کے اندر ایک بڑا اور انٹرنیشنل ایونٹ ہوا. اور وہ بڑا اور انٹرنیشنل ایونٹ بھی ہماری کوششوں سے نہیں ہوا, بلکہ وہ نیپال کے ٹور آپریٹرز تھے, انہوں نے وہ کیا سردیوں کی K2 کی مہم جو. اس کے علاوہ ہم کوئی بھی ماڈل ترتیب نہیں دے سکے. حالانکہ اس پینڈیمک کے اندر, اس سچویشن کے اندر, نیپال نے ہمارے پڑوس میں, سری لنکا نے ہمارے پڑوس میں, ترکی جس کا ماڈل ہم فالو کرتے ہیں, اس نے اپنی ٹوریزم کو کسی نہ کسی حد تک زندہ کر لیا. وہ 100% زندہ نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے 50% زندہ کر لیا. ہماری سچویشن یہ ہے کہ ہم اپنی اس انٹرنیشنل ٹوریزم کو 5% بھی زندہ نہیں کر سکے. دیکھیں میرے پاس کچھ اعداد و شمار ہیں, یہ 2018 اور 19 کے ہیں, جس میں کہا جا رہا ہے کہ 20,000 غیر ملکی ٹورسٹ آئے تھے KP اور گلگت بلتستان کے اندر. اگر ابھی ہم اس پینڈیمک کی سچویشن کے اندر دیکھیں تو اس K2 کے حالیہ مہم جوئی کے علاوہ شاید 5,000 یا 4,000 یا 5,000 ٹورسٹ بھی غیر ملکی نہیں آیا. اچھا, صرف ایک لوکل ٹوریزم, لوکل گیدرنگ چل رہی ہے. کمائی, انکم جنریٹ کسی بھی ٹوریزم کے اندر اگر وہ برطانیہ میں بھی ہے تو وہ لوکل ٹوریزم سے نہیں ہوتی, وہ انٹرنیشنل ٹوریزم ہی سے ہوتی ہے. زبیر خان, آپ لائن پہ موجود رہے, یہاں پہ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے, شکیل صاحب, ان سے بھی بات کریں. دیکھیں انہوں نے کچھ اعداد و شمار بھی پیش کیے ہیں. بالکل شکیل صاحب, 2013 میں پہلی مرتبہ جب یہاں پہ PTI کی حکومت بنی تو ہم بڑے خوش تھے. میں خود بھی چونکہ بڑا جو ہے نا پہاڑوں پہ, یہ مجھے بھی شوقین ہوں, یہ ٹورسٹ اچھے علاقوں میں جاتا ہوں, ہائیکنگ بھی کرتا ہوں, تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کچھ بھی نہ ہو, کم از کم یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ٹورزم کا شعبہ ہے اس میں خان صاحب ضرور یہاں پہ کچھ کریں گے, کیونکہ خان صاحب خود بھی, جو عمران خان صاحب ہے, وہ خود بھی پہاڑوں کے شوقین ہیں, ہائیکنگ کرتے ہیں. لیکن وہ 5 سال گزر گئے, اب تو یہ 2.5 سال یہ بھی گزر گئے, ہم مطلب بڑے مایوس ہوئے. وہ جو دعوے تھے وہ جب ہم گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں تو کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آتا. یہ صحیح فرمایا کہ ٹورزم جو ہے اس علاقے میں سب سے ایک نگلیکٹڈ سیکٹر ہے, اور یہ میری نظر میں صرف اس کی اکنامک اہمیت نہیں ہے, بلکہ یہ میرے خیال میں وہاں کے لوگوں کے اس ملک کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو گلوبل کمیونٹی ہوتی ہے اس کے بیچ میں ایک انٹریکشن, ایک مل ملاپ کا بھی ذریعہ ہوتا ہے. اب موجودہ وقت میں جس طرح ساتھی نے کیا کہ پینڈیمک نے اس چیز کو متاثر کیا, لیکن میں اس کو ایک دوسری اینگل سے دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ ٹورزم کی پوٹینشیل بہت زیادہ ہے اس ریجن میں ہے, لیکن یہاں پہ جو اسٹیریوٹائپ ہے نہ صرف باہر کی دنیا میں بلکہ یہاں پہ جو ہمارے مثال کے طور پہ ہمارے جو پنجاب میں, ان کا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ ابھی بھی وہ سیکیورٹی سچویشن جو ہے, یہاں پہ ٹیررزم ہے, یہاں پہ ایسے حالات ہے کہ وہاں پہ نہیں جا سکتی. تو جس طرح ہم نے کہا کہ ہم تو گلوبل ٹورزم اور اس کی بات کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ ہمارے نیشنل لیول پہ بھی خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں کے حالات جو ہے وہ سازگار نہیں ہیں, وہاں پہ کنڈرات ہوں گے. مثال کے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ پچھلے جنوری میں پنجاب میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوا تھا جس میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. پھر نیکسٹ مارچ میں اس کے تقریباً کوئی 2 مہینے بعد ہم نے پشاور یونیورسٹی میں ایک نیشنل کانفرنس آرگنائز کیا تھا, اور وہاں پہ جب میں اناؤنس کر رہا تھا تو اس کو میں نے کہا تھا کہ اس طریقے سے ہماری مارچ میں ہے اور ہم آپ لوگوں کے انویٹیشن دیتے, آپ لوگ آ جائیں.
جب ہم ایک انفارمل گیدرنگ میں تھے تو وہاں پہ ویسے انفارملی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے کہ وہاں پہ ہم آ سکتے ہیں. میں نے کہا کیوں آ سکتے ہیں ادر دین دس پینڈیمک ایشو. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے صوبے کے متعلق لوگوں کی یہ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں وہاں پہ موبلٹی سیکیورٹی وہاں پہ آنا جانا اسٹے کرنا میں نہیں ایسے حالات وہ جو ہے وہ ویو جو ہے وہ گزر چکا ہے. اب وہاں پہ الحمدللہ کافی امن ہے, آپ لوگ آ جائے. اور وہ خوش قسمتی ان کو کانفیڈنس دینے کے بعد یہ مارچ میں وہ یہاں پہ پنجاب کے پروفیسرز تھے ان کے ساتھ اپنی فیملیز آئی تھی وہاں پہ لے کے. جو ہمارا پہلا اور دوسرا دن جو گزرا پھر ان کو ہم یقین کرو بہت سی چیزیں ہم ان کو لے گئے یہاں پہ جو سٹی ہاؤس ہے جو موجودہ جو کلچرل ڈائریکٹریٹ ہے ان لوگوں نے جو سیٹ اپ ہے وہ کچھ نہ کچھ ایفرٹس کر رہی ہے. جو سٹی ہاؤس ہے اور وہ فار دا فرسٹ ٹائم ان لوگوں نے دیکھ کے ان سے بڑی انسپائر ہو گئی. اسی طریقے سے پھر دوسری دن ہم نے ان کے لیے ان کو لے کے گئے ہیں یہاں پہ خیبر ایجنسی میچنی فورٹ اور یہاں سے ہوتے ہوئے. اور یہ میں تھوڑا سا یہ کہتا ہوں کہ موجودہ جو اس ایریا میں ہماری بھی تھوڑی سی کنسرن تھی کہ کیا سیکیورٹی سچویشن ہوگی, لیکن یہاں کی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے جو پولیس ہے ان کو ہم نے لکھا اور ان لوگوں نے ہمیں بڑا پروٹوکول دیا. اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں سے پشاور سے لے کے جمرود پھر اسی طریقے سے جو اس میں دوسری جو میچنی پورٹ آتی ہے وہاں پہ جے کے کابل اور وہ ان کو ساری جگہ واپسی پہ علی مسجد میں ٹھہرے اور دیکھے. اور یقین کرو اتنی خوبصورت روڈ اتنی خوبصورت ٹریولنگ اور وہ لوگ جو تھے وہ بڑے انسپائر ہو گئے. وہ کہہ رہے کہ یہ ہم ٹریول ایریا میں موو کر رہے ہیں. تو میرا جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ امیج بیسیکلی پہلے تو ہمارے ارد گرد جو پروونسز ہیں ان کو یہ جانا چاہیے کہ یہاں پہ حالات وہ نہیں رہے جو پہلے یہاں پہ سیکیورٹی حالات تھے. الحمدللہ حالات بڑے بہتر ہے. اور پھر اس کے بعد یہ میسج جائے گا گلوبل کمیونٹی. اور اس میں جس طرح آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کو تھوڑی سی انٹرنیشنل ٹور, آپ دیکھیے یہ گندھارا ریجن ہے اور یہاں پہ سب سے جو امپورٹنٹ پوٹینشیل ہے وہ بدھزم کا ہے. بالکل اگر آپ یہ ریلیجس ٹورزم کو اسپانسر کری یقین کرو یہ ہماری اتنی ایک بڑی نہ صرف اکنامک بلکہ پوری دنیا میں یہاں پہ جو ایک اگین میں یہ کہوں گا جو اسٹیریوٹائپک جو اس ٹائم پہ ایک خاص ایرا میں جو بدھسٹ کے جو اثرات تھے ان کو جو نقصان پہنچا گیا ہے وہ اثرات وہ امیجز وہاں کے لوگوں کے ذہنوں میں ابھی بھی ہے. تو لہٰذا اس حوالے سے بلکہ میں تھوڑا سا یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ٹورزم کے منسٹر تھے اس نے کچھ سٹیپس لیے تھے اور اسپیشلی یہ تقریباً کوئی 1 مہینہ پہلے میں خود اپنے دوستوں کے ساتھ تخت بئی گیا تھا. اور تخت بئی میں تھوڑی سی کیونکہ فرسٹ ٹائم جب میں گیا تھا تو تخبئی کے جو اولڈ ریلیکسز ہے وہاں پہ تھوڑا سا مجھے ہے کہ یہاں پہ ڈسیبل لوگوں کے لیے یہاں پہ فارنر کے لیے واش رومز کے لیے یہاں پہ اور ایسی ایشو ہے کہ اگر آپ سہولیات کی بات کر رہے ہیں اس سے پہلے جو ہے نا آپ نے وہ منسٹر کی بات کی. اب آپ اندازہ کریں کہ ہمارے صوبے میں تقریباً میرے خیال میں 13-14 مہینے سے جو سیاحت ہے نا اس کے وزیر نہیں ہے. اس کی یہ ایڈیشنل پورٹ فولیو جو ہے وہ سی ایم صاحب کے پاس ہے. تو یعنی اب اس سے اندازہ کریں سنجیدگی کا. یہ میرے خیال میں دیکھو سی ایم صاحب تو خود سوات سے بلانگ کرتے ہیں اور اس کو اس ٹورزم اور اس کی اہمیت کا سی ایم صاحب جو ہے وہ اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے. وہ ایسا سمجھ لیں کہ ساری منسٹری جو ہے نا اس کے کنٹرول میں ہے. وہ یہ الگ جو ہے نا منسٹری ہے اور اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. میں زبیر صاحب کی طرف جاؤں گا. یہ ڈاکٹر صاحب نے بھی سہولیات کی بات کی کہ سہولیات جو ہے وہ وہاں پہ فقدان ہے. یہ جو ہمارے ٹور اسپاٹس ہے ایک تو وہاں پہ انفراسٹرکچر کا بہت بڑا ایشو ہے لیکن وہ اب تھوڑے بہت بن رہے ہیں. تو یہ جو سہولیات ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں زبیر صاحب, کچھ اس میں بہتری آئی ہے؟ دیکھیں رفعت, دنیا بھر کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کی شمولیت کے بغیر ٹورزم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اور حکومتیں کبھی بھی خود انویسٹمنٹ نہیں کیا کرتی. وہ سہولتیں فراہم کرتی ہیں, سرمایہ داروں کو اعتماد فراہم کرتی ہیں, ٹرسٹ فراہم کرتی ہیں, وہ آتے ہیں اور کام کرتے ہیں. پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے اور تبھی ٹورزم یا کوئی بھی شعبہ ترقی کرتا ہے. ابھی حالیہ دنوں میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, آپ نے اس پر غور بھی کیا ہوگا کہ سوات کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے قائم سکی ریزورٹ مالم جبا کے اندر بند پڑا ہے. کتنے عرصے سے, کافی عرصے سے وہ بند پڑا ہے اور اس کے بند ہونے سے ابھی آپ سوات میں اپنے مہمانوں سے بات بھی کریں گے لیکن میرے تک جو اطلاعات ہے اس سوات کے بند ہونے سے جو ارد گرد چھوٹے ہوٹل تھے, جو چھوٹے لوگوں کا کاروبار تھا, وہ متاثر ہو رہا ہے. جب
लोकल इन्वेस्टमेंट को आप इत्मीनान के अंदर ये सिचुएशन होगी तो लोग कैसे आएंगे, वो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करेंगे, वो कैसे बात करेंगे। इसके अलावा रिफत मैं आपकी तो जो एक बड़ी अहम चीज की तरफ कराता हूँ, पूरे खैबर पख्तूनख्वा, मालाकंड डिवीजन हो, कुरम एजेंसी हो, वजीरिस्तान हो, या हजारा डिवीजन हो, या गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हो, या बलूचिस्तान कहीं भी हो, लोगों के टूरिज्म कुदरती नेचुरल ब्यूटी की तरफ आना है। बिल्कुल बेसिक मकसद उनका ये होता है। गैर मुल्की भी अगर आपके पास आएगा तो इसलिए आएगा, आपके ज़हन में होगा कि, और आपको याद भी होगा कि साल 2019 में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक कानून सूबाई असम्बली से मंजूर करवाया, और उस कानून को इन्होंने टूरिज्म एक्ट 2090 नाम दिया। बिल्कुल टूरिज्म एक्ट 2090 के अंदर इन्होंने जो हमारे पार्क्स हैं, हमारे जो जंगलात हैं, उनके अंदर कंस्ट्रक्शन करने की इजाजत दे दी, जिसके खिलाफ कुछ लोग कोर्ट में तो गए। मुझे अभी इसकी करंट सिचुएशन का तो पता नहीं है क्या सिचुएशन है, लेकिन एक ये खतरनाक रुझान है दुनिया के अंदर। अगर आपने करना है तो आपको इको टूरिज्म की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। आपको तुर्की का मॉडल, आपको स्विट्जरलैंड का मॉडल, आपको ब्रिटानिया का मॉडल, आपको ये सारे मॉडल फॉलो करने पड़ेंगे, आपको देखने पड़ेंगे। आप स्विट्जरलैंड के अंदर बहुत दूर दराज के इलाकों तक जा सकते हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन वहां पर आप एक पत्थर नहीं हिला सकते, आप एक पत्थर और दरख्त को नहीं तोड़ सकते। लेकिन हमारे यहाँ अगर ये सिचुएशन रहेगी तो इसके साथ ये तो बहुत बुरे हालात होंगे। और फिर इसके बाद सिर्फ आपने कहा सुल्तान की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, मैं आपकी तो जो दोबारा जुबैर साहब चाहता हूँ, जुबैर साहब आप जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। अब इस पे जो है ना, अभी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, इस पे ब्रेक के बाद जब हम दोबारा आएंगे तो इस पे डिटेल से बात करेंगे। अब एक ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद। जुबैर खान, आप जो बात कर रहे थे कि आप यानी वो जो पहले से बनी हुई जगह हैं, या आप डेवलपमेंट के नाम पे जो है अगर जंगलात को काटते हैं तो ये जो उनकी नेचुरल ब्यूटी है वो ख़त्म होती है, तो ये किस किस्म की वाकई जो है ना, ये आप बहुत बड़ा आप ये मतलब बड़ा अच्छा ये एक आपने पॉइंट उठाया, और इस पे हुकूमत को बड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि आप ऐसा मतलब काम हो कि जो फ्रेंडली एनवायरनमेंट में हो, यानी वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। जो भी अगर आप काम करें, अगर आप पहाड़ को हटाते हैं तो ये तो यही इन्हीं इलाकों के ब्यूटी है, तो क्या वहां पे इस तरह के काम जारी है? बिल्कुल जी, बहुत सारे मंसूबे हैं। देखें, इस तरह के बहुत सारे मंसूबे हैं। बहुत सारे मंसूबों की तफसीलात तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं कुछ आपको बता सकता हूँ। शांगला को कोई स्वात से मिलाने, इस तरह के मिलाने का एक मंसूबा है, जिसके दरमियान में एक बहुत बड़ा पहाड़ और दरख्त काटा जा रहा है। गलियात के अंदर में से एक रोड का मंसूबा है, इसको इस्लामाबाद से मिलाने का, जिसके अंदर एक सदियों साल पुराने दरख्त जंगलात आ रहे हैं, उनको काटने का प्लान है। इस तरह के और बहुत सारे मंसूबे हैं, इतने वे हैं कि जो इनके पास हैं। देखें, अंग्रेज दौर के अंदर स्वात के मालम जब्बा और एबटाबाद के यूबिया, नथेगली, कागान, नारा के अंदर उन्होंने कंक्रीट बिल्डिंग कायम करने की इजाजत नहीं दी थी। उन्होंने कंस्ट्रक्शन की, उन्होंने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाया, उन्होंने वहां पे बड़ी अहम इमारतें था, लेकिन उन्होंने कंक्रीट की बिल्डिंग ना खुद कायम की ऑफिशियली, न किसी को कायम करने की इजाजत दी थी। उसका बेसिक मकसद यही था कि उन इलाकों की नेचुरल ब्यूटी को बहाल रखना। उस वक्त भी वहां पे टूरिज्म होती थी, उस वक्त तो शायद ज्यादा होती थी। हमारे आने के बाद हम लोगों ने पहले कंक्रीट की बिल्डिंग्स की इजाजत दी अपने इन जरखेज इलाकों में, उसके बाद 1 मंजिल से 2 मंजिल, 2 मंजिल से 3 मंजिल, और 3 मंजिल से अब कोई पाबंदी नहीं है, आप जहां जिधर जिसका दिल चाहे वो फरोख्त कर ले। अब नुकसान क्या हो रहा? स्वात के अंदर अब दरिया स्वात की स्वाति मछली, जिसको खाने के लिए टूरिस्ट पूरे पाकिस्तान से आता था, वो दस्तयाब नहीं है। नारा कहा के अंदर वाइल्ड में ट्राउट फिश दस्तयाब नहीं है। वजह क्या? अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन। अंधाधुंध को अगर किसी ने रोड देखने है तो वो लाहौर में भी देख लेगा, वो पेशावर में भी देख लेगा, वो कराची में भी देख लेगा, वो क्यों स्वात जाएगा? लोग तो नेचुरल ब्यूटी, लोकल, उसके लिए आते और जाते हैं। आपके पास अगर स्वात के अंदर स्वाति फिश मौजूद नहीं, ट्राउट फिश वाइल्ड के अंदर मौजूद नहीं, तो लोग क्यों आएंगे? क्यों इंटरनेशनल टूरिस्ट आएगा आपके पास? जुबैर खान, आप हमारे साथ लाइन पे रहें, मैं डॉक्टर साहब की तरफ भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक नाज़रीन एक वजाहत भी करना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के लिए हमने जो हुकूमती मौक़िफ़ मालूम करने के लिए या हुकूमती नुमाइंदों को यहाँ पे 2-3 जो वज़रा हैं, हमने उनसे बात की, उन्हें रिक्वेस्ट किया कि वो आके हमारे साथ स्टूडियो में बैठें और इसी पे बात करें कि जो हुकूमत ने मतलब इसमें अगर कोई काम किया है टूरिज़म में,
تو وہ ہمیں بتائیں, اگر ہم کوئی سوال اٹھائیں اس کا جواب دیں. پھر اس طرح جو ہے نا جو ٹورزم اتھارٹی ہے اس میں بھی کچھ لوگوں سے ہم نے جو آفیشیل ہے بات کی, لیکن بدقسمتی سے ہمیں کہیں سے بھی جو ہے نا وہ مثبت جواب نہیں ملا. ڈاکٹر صاحب, یہ زبیر نے جو ایک بات کی کہ آپ مطلب ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, لیکن ایسے ڈیولپمنٹ کہ آپ جو ہے نا جنگلات کاٹتے ہیں, پہاڑوں کو گراتے ہیں, تو جو ان علاقوں کی بیوٹی ہے اس کو ختم کرنا, اس کے نام پہ اگر آپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو یہ تو میرے خیال میں آپ جو ہے نا مزید اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ بالکل, یہ میرے خیال میں بڑی زبیر صاحب نے بڑی اچھی پوائنٹ کی ہے کہ اگر آپ ٹورزم کا آپ کے پاس قوانین موجود ہونی چاہیے, اور جس طرح اس نے بڑی اچھی اگزامپل دی کہ یہ برٹش ایرا میں ان کی باقاعدہ ایک پروٹوکول ہوتی تھی, اور یہ صرف اس ٹائم پہ نہیں, پوری دنیا میں جہاں پہ آپ اگر کوئی ایسی کنسٹرکشن یا کوئی ایسی وہ کریں گے تو اس میں آپ وہاں کی جو نیچرل انوائرمنٹ میں وہاں کی جو ایکو سسٹم ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور اس حوالے سے میرے خیال میں یہ آپ کی ہے کہ اس حوالے سے گورنمنٹ کی بڑی کلیئر کٹ پالیسیز ہونی چاہیے کہ اس قسم کی پرمیشنز جو ہے جہاں پہ ڈی کنسٹرکشن ہو, جہاں پہ روڈز یا اس میں جنگلات ختم ہو, کیونکہ اگر آپ یہ ختم کریں گے تو یہ موجودہ جو گلوبل سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کا جو ایجنڈا ہے اس میں موجودہ وقت میں پوری دنیا کے لیے جو سب سے کنسرننگ ایشو ہے ادر دین ٹورزم وہ انوائرمنٹ ہے. اگر آپ انوائرمنٹ کے نام پہ اور اسی طریقے سے یہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو یہ میرے خیال میں موجود وقتی طور پہ تو یہ ایک اکنامک ڈیولپمنٹ کا ایک وہ بن سکتا ہے, لیکن لانگ رننگ میں یہ یہاں کے لوگوں کے لیے بلکہ اس پوری ایکو سسٹم کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. تو اس میں میرے خیال میں جس طرح آپ نے پہلے ہے کہ گورنمنٹ کو میرے خیال میں اس حوالے سے ایک بڑی ایک سنسیئر ایک موٹیویٹڈ یہ منسٹری ایک ایسے اس کو قلمدان جو ہے وہ دینی چاہیے جو وزیر تک نہیں, آپ دیکھیں اندازہ کریں, اس پہ بڑی سیریسلی وہ کر کے اس میں باقاعدہ ایکسپرٹس کی کمیٹیز بنائے. اور دوسرا یہ کہ جو ٹورزم ہے یہ جو مختلف یونیورسٹیز میں وہ کورسز پڑھاتے ہیں وہاں پہ اس کو ایز اے سبجیکٹ اس کو انٹروڈیوس کرائے. ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں سوات اور یہ نیچرل ریسورسز کے علاوہ یہ جو ایریا ہے ہمارے جو ایون آپ پشاور کو لے لیں, آپ چارسدہ کو لے لیں, آپ مردان کو لے لیں, آپ سوابی کو لے لیں, یہ گندھارا سویلائزیشن کی ایک بہت بڑی وہاں اتنی خوبصورت سائٹس ہے. اور اس کو نہ صرف باہر بلکہ ہمارے جو یہاں پہ لوکل لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس قسم کی جگہوں کی وزٹ کرے, ان کے لیے سہولیات پرووائڈ کرے. اور جہاں پہ اس ٹورزم کے حوالے سے کوئی ایسی ڈیولپمنٹ جو انوائرمنٹ کو افیکٹ کرتی ہے تو میرے خیال میں اس حوالے سے قوانین ہونے چاہیے, اس کی ریسٹرکشن اور لمیٹیشن ہونی چاہیے. اچھا, کچھ زبیر خان بھی سن رہے ہیں کہ یہ کچھ حال ہی میں صوبائی حکومت نے کچھ ایک مطلب کچھ پروجیکٹس ہے ان کا اعلان کیا ہے, میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ ہزارہ اور مالکن ڈویژن میں سیاحت کی ترقی کے لیے 10 نئے سیاحتی مراکز کو جو ہے نا ڈیولپ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ان مراکز پہ 375 ملین کی رقم خرچ کی جائے گی. یہ مراکز کالام, مدین, مالم جبہ, کمراٹ, نتیا گلی, ڈونگا گلی, ٹنڈیانی, ایوبیا, ایبٹ آباد, خانپور ڈیم کے مقامات پہ واقع ہیں. یہ مطلب اس میں جو ہے وہ کچھ پہاڑوں میں ٹریکس بنائے جا رہے ہیں, کچھ سپورٹس ٹورزم جو ہے جیسے مالم جبہ میں اسکی ریزورٹس کے مقابلے ہوتے ہیں. تو زبیر, میں آپ کی طرف آؤں گا کہ یہ جو میں نے یہ حکومت کے کچھ اعداد و شمار میں نے بیان کیے تو یہ وہاں پہ آپ کو کچھ نظر آتا ہے, کچھ کام ہو رہا ہے؟ نہیں, دیکھیں رفعت, ہمیں فی الحال تو کوئی ایسی چیز سامنے نظر میں نہیں آ رہی, لیکن ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے جو منصوبے پائپ لائن میں ان کے بارے میں ہمارے پاس بڑی خوفناک سچویشن سامنے آتی ہے کہ وہ ٹوٹل کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ اور وہ ہے. لیکن جیسے میں نے آپ سے رفعت پہلے بھی گزارش کی تھی کہ میری اس حوالے سے ایک بڑی اپنی ایک رائے ہے کہ آپ نے اگر ٹورزم پر انویسٹ کرنا ہے, خرچہ کرنا ہے, تو آپ کو سرکار کے خزانے سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پالیسی بنا لیں,
उस पॉलिसी पर सख्ती से अमल कर लें और प्राइवेट इन्वेस्टर को मैदान में लें और उसके अंदर आप फैसला कर लें कि आपने इको को भी डिस्टर्ब नहीं करना, आपने लोगों को भी डिस्टर्ब नहीं करना और आपने डेवलपमेंट करनी है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। $375 बिलियन आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर हम इसकी विजिबिलिटी देखें तो इसमें ज्यादातर आप रोड काट रहे होंगे, आप इसमें पहाड़ काट रहे होंगे, आप इसमें लोगों की सालों और सदियों पुरानी ज्योग्राफी हदूद को चेंज कर रहे होंगे। उससे तो डिस्ट्रक्शन ज्यादा नजर आती है बिलखुसूस कंस्ट्रक्शन के। तो सबसे पहली जरूरत यह है कि आप बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट ऐलान मत कर लें, अपनी एक मुनज़्ज़म और मरबूत टूरिज्म पॉलिसी को ले आए, प्राइवेट सेक्टर को तहफ़्फ़ुज़ दे दें। जो कुछ आपने स्वाद में उस पार्टी के साथ किया, अगर आप इस तरह करेंगे फिर तो कोई भी नहीं आएगा। तो इस बात की ज्यादा हमें जरूरत महसूस हो रही है जो कि नजर नहीं आ रहा। टूरिज्म विल, हुकूमतों की विल से चलती है। इसके अंदर आपको लोगों को सहूलतें दे रहे हैं, फैसिलिटेट कर दें। हुकूमतें इन्वेस्टमेंट नहीं किया करती खुद कभी भी। हमने ये पूरी दुनिया के अंदर ना देखा ना सुना कि हुकूमतें टूरिज्म के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करती है। हुकूमतें खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करती किसी जगह पे। तो ये आपने कवानीन की बात की, पॉलिसी की बात की, हम तो यकीन जाने कि इन 6-7 सालों में हम हर महीने 2 महीने के बाद कोई ना कोई एक नया ऑर्डिनेंस आता है। वो एक कीपी टूरिज्म की एक अथॉरिटी भी बनाई गई है। तो ये सारे ये हम सारे देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लगता ये है कि जैसे हुकूमत जो है ना उनके कंट्रोल में, या बहुत सारे इस तरह मतलब इन्होंने प्रोजेक्ट जो है ना वो बनाए हैं, उनके लोग एक पेज पे नजर नहीं आते। रिफत देखें, अभी आपने खैबर टूरिज्म एक्ट 2090 की बात की है। देखें, खैबर टूरिज्म एक्ट 2090 के जो इम्पोर्टेंट नकात है ये बिल्कुल कंट्रैक्ट कर रहा है खैबर पख्तूनख्वा फॉरेस्ट एक्ट 2002 और वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एक्ट 2015 को। इसके कई नुकात इसके मद्दे मुकाबिल में है। खैबर पख्तूनख्वा फॉरेस्ट एक्ट 2002 और वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एक्ट 2050 जो है वो नेशनल पार्क की हिफाजत करता है, जंगलात की हिफाजत करता है, इन सब की हिफाजत करता है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म एक्ट 2019 इन सब की हिफाजत नहीं करता। इसके अंदर इन्होंने बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज की है, इसके अंदर इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की है कि कोई भी महकमा अगर ये समझेगा कि इस जगह से सड़क गुजारना जरूरी है तो उसको महकमा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, जो कि इंतहाई गलत है, जिस पर इन महकमों को भी करते हैं। तो ये तो उनकी टूरिज्म के साथ मोहब्बत और सलाखों के साथ मोहब्बत का जरिया है। देखें दुनिया के अंदर लोगों के पास ऐसा कहता अगर कोई इकॉनमी है, हमारे पास इकॉनमी की सूरत में मालम जब्बा है, बिल्कुल स्वात है। मालम जब्बा और स्वात को छोड़े, हमारे पास पेशावर शहर के अंदर का कल्चर हमारे पास एक बहुत बड़ी इकॉनमी की सूरत में, जिसमें अगर हम इसको महफूज करके उसको करके सिर्फ अपनी निमक मंडी को पूरी दुनिया के अंदर प्रमोट करना शुरू कर दे तो बहुत कुछ हमें बहुत सारे हमारे तारीखी मुकामात हैं। मैं उस पर आगे अभी पेशावर शहर के बिल्कुल उस पर भी बात करूंगा। जुबैर खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब, जैसे उन्होंने भी बात की, मैं चाहता हूं कि कुछ एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ, नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूं। पिछले साल हम स्वात में अंदराब झील गए थे। अंदराब झील जो है ये कालाम से तकरीबन 12-13 किलोमीटर आप पैदल जाते हैं, उसके बाद फिर आपने 8 घंटे जो है ना वो आप मजीद पहाड़ी पे चढ़ना होता है। 12-13 किलोमीटर आप बाइकार जाते हैं कालाम से, उसके बाद फिर 8 घंटे आप आगे पैदल जाते हैं। तो हमने रात भी जो है ना उधर पहाड़ नहीं गुजारी। तो वो एक बहुत बेहतरीन, बड़ा खूबसूरत नेचुरल झील है जो चारों तरफ उसकी जो है ना पहाड़ है, बिल्कुल नीला पानी है, और वो सारे जो है ना वो उसमें वो बर्फ जो है ना नीचे तक आई हुई होती है। आप यकीन करें कि वहाँ आम सड़क तो छोड़े, पैदल रास्ता नहीं था, यानी हमारे साथ लोकल लोग भी थे। और वहाँ कालाम की भी, वो चूंकि बहुत दूर है तो बहुत सारे कालाम के अपने लोग भी जो ना वो झील उन्होंने नहीं देखी है, काफी दूर का इलाका है, वो इतना खूबसूरत था। तो अब आप अंदाजा करें कि ये बिल्कुल एक्सप्लोर ही नहीं हुए है, ये वो इलाके हैं। ये बिल्कुल सही है कि इसमें आप तो बहुत दूर, लेकिन मैं ये चंद उसमें आप ये जो मलाकंड जो ये लोअर दीर का इलाका है, इसमें
कुछ अरसा पहले, मतलब आप देखिए यहाँ पे जो एक इलाके जिसको लड़मा कहते हैं, एक छोटी सी हिली एरिया है लेकिन बड़ी खूबसूरत है, वहाँ पे होटल है और गर्मियों में बड़ी। इसी तरीके से हमारे एक जानने वाले थे, उसी तेमरगरा से थोड़ा सा आके वहाँ पे एक हिली है, वो तकरीबन यहाँ से तकरीबन कोई 17 किलोमीटर, लेकिन एक जगह पे बनाई थी और वहाँ पे हमारा दोस्त थे, हम गए थे। लेकिन वहाँ पे मैं वैसे सोच रहा था कि देखो यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत ये रोड हो जाए और यहाँ पे साइड्स बनाए जाए तो अब तो इस ये जो लिंक मोटरवे वो बन गया है, तो मैं ख्याल में मलकंड स्वाद जो है उसकी वहाँ पे मोबिलिटी बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। और तो बहुत सी ऐसी चीज़ें, आप तो बहुत दूर गई, लेकिन इसमें इर्द गिर्द नज़दीक भी ऐसी खूबसूरत जगह है जो अगर उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए, और जिस तरीके से ज़ुबैर साहब ने कहा कि इस पर प्राइवेट वहाँ के लोकल लोगों को अगर इंगेज किया जाए तो मेरे ख़्याल में ये, और पाकिस्तान में आप देखें ये तो वाकई कोविड ने थोड़ा सा वो किया है, लेकिन इस रीजन में अगर आप देखें पंजाब और कराची से लोग आते हैं, और वो क्योंकि एक इलाका मरी है, मरी में आप देखें उसके हालात वहाँ पे रश और उसकी वो नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे। इसके अलावा आप तो ये आपका इलाका है, हमारे जितनी भी दोस्त ये तिरा वैली गए हैं, बिल्कुल तिरा वैली गई है, और वो वहाँ के वो कह रहे कि वो इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी पीसफुल है, बल्कि काफ़ी हद तक वहाँ पे जो है रोड्स कंपेरेटिवली, इसको अगर थोड़ा सा वो कंस्ट्रक्ट किया जाए, वहाँ के लोकल लोगों को अगर थोड़ी सी जगह और उनके जो है इलाके उनको इंगेज किया जाए, तो ये यहाँ पेशावर से और उस बाकी जगहों से ये बहुत करीब पड़ता है। अगर थोड़ा सा, अगर मेरे ख्याल में 2-3 घंटे के ड्राइव पे आप तिरा वैली और यहाँ पे जा सकते हैं, तो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और मेरे ख्याल में जो हमारी जो टूरिज़म डिपार्टमेंट है, इसको इस हवाले से कुछ रिसर्चेस, कुछ ऐसे पम्फलेट और उनकी कोलैबोरेशन प्राइवेट के साथ साथ यूनिवर्सिटी एजुकेशन के साथ कोलैबोरेशन करके कि वो इन एरियाज़ को एक्सप्लोर करें। और आजकल तो सोशल मीडिया और इसका एरा है, अगर इसको थोड़ा सा भी आप नेशनल और ग्लोबल लेवल पे आप उसको करें और वो हालात साजगार पैदा करे, तो ये मेरे ख्याल में यहाँ पे केपी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत बड़ी, ये जो यहाँ पे केपी में मुख्तलिफ पंजाब से आए हुए लोग जो है ना वो प्रोजेक्ट्स करते हैं, यहाँ के लोगों को उसमें ऐसा नहीं देते, इस पर भी बात करेंगे। अब ब्रेक का वक्त हो जाता है। ब्रेक की जब हम दोबारा आएंगे तो स्वाद से हमें स्वाद होटलिंग एसोसिएशन के सदर जाहिद खान साहब हमें ज्वाइन करें, हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद। इस वक्त हमारे साथ स्वाद होटलिंग एसोसिएशन के सदर जनाब जाहिद खान साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। जाहिद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हम ये जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत टूरिज़म को तरक्की देने के हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं, इस पे हम बात कर रहे थे। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में भी एक डॉक्टर शकील साहब बैठे हुए हैं। तो आप चूंकि उसे इलाके से ताल्लुक़ भी है, मालकंड का रीजन है, वही हमारा जो है ना टूरिज़म का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल भी है वहाँ पे, और आप ग्राउंड पे देखते भी हैं। तो ये जो दावे होते हैं कि बड़ी तरक्की हुई, बुनियादी ढांचा खड़ा किया गया, सहूलियात दिए जा रहे हैं होटल मालकान को, तो आप वहाँ पे ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है, क्या वाकई ऐसा ही है? बहुत शुक्रिया जी। सबसे असल बात यह है कि हुकूमत तो दावे बहुत कर रही है, पॉलिसियाँ भी बना रही है, लेकिन पॉलिसी बनाती हुई किसी भी स्टेक होल्डर के साथ उन्होंने मीटिंग नहीं की। तो जो भी पॉलिसियाँ बनाती है वो ड्राइंग रूम की पॉलिसी होती है और जो ग्राउंड रियलिटी होती है उसके मुताबिक नहीं होती। अभी जो हमारी जो नेशनल हाईवे में जो कालाम तक रोड बनाया है, तो उससे कुछ गुजारा तो हो चुका है, और ये जो स्वात मोटरवे की वजह से यहाँ पे टूरिस्ट आना शुरू हो गए हैं। लेकिन कलाम तक जो 12 पुलें अब भी जो ज़ेर तामीर थी वो अभी तक तामीर नहीं हुई, जिसकी वजह से ट्रैफिक में खलल पड़ता है और लोगों को आने जाने में मुश्किलात का सामना पड़ता है। इसके अलावा हुकूमत ने किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं दी, ना होटल इंडस्ट्री के साथ कोई मदद की है, ना उनकी कोई मशवरे पे अमल किया है, और ना यहाँ पे कोई ऐसे ग्राउंड पे कुछ ऐसा काम किया है जिससे साबित हो कि यहाँ टूरिस्ट के लिए या होटल इंडस्ट्री के लिए कोई सहूलत मुहैया की गई है। तो इस हवाले से अगर मैं बताता चलूँ कि इस वक्त कलाम का एक्सचेंज BTCL का है वो खराब पड़ा हुआ है, वहाँ पे नेट काम नहीं कर रहा, इवन कलाम में बैंक नहीं है,
اور ATM مشین نہیں ہے کیونکہ ٹورسٹ پیسے لے کے نہیں پھرتے، وہ تو کارڈ سے کیش کرتے ہیں، تو وہ سہولت بھی ان کو حاصل نہیں۔ کلام اسپتال میں بھی کوئی ایسی ایمرجنسی یونٹ نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی ٹورسٹ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئی تو ان کے لیے کوئی سہولت ہو۔ تو اگر وہاں بھی کوئی حادثہ آتا ہے تو 100 کلومیٹر پھر اس کو اس میں فیض شریف لانا پڑتا ہے۔ تو یہ تو گراؤنڈ ریالٹی۔ اس کے علاوہ TMAs ناجائز ٹیکس وصول کرتے ہیں ٹورسٹ سے، تو ان کے مقابلے میں وہ کوئی سہولت نہیں دے رہی تھی، نہ ہی کوئی کار پارک ہے، نہ ہی ان کی کوئی پارکنگ ہے، نہ کوئی پارک بنایا ہے، نہ کوئی واش روم بنائے ہے، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ٹریفک پولیس ہے، مقامی پولیس، تو ہم نے ڈپو سے بات کر کے ان کو منع کیا جائے کہ یہ ٹورسٹ کی گاڑیوں کو چالان نہ کرے، لیکن KP ہائی وے کی جو عملہ ہے وہ آ کے نیشنل ہائی وے پہ غیر قانونی طور پر 5,000 روپے 10,000 روپے چالان کرتے ہیں، تو ٹورسٹ کو یہاں سے ڈسکریج کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ان علاقوں میں نہ آئے۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات کی سڑک کی، تو یہ تو اس کا تو میں خود بھی گواہ ہوں، میں تو اکثر سوات میں ہم جاتے رہے ہیں، رپورٹنگ بھی کرتے آئے ہیں۔ 2010 میں جب سیلاب آیا تو یہ جو کالام روڈ تھی یہ ساری اس میں بہہ گئی تھی، اور ابھی کہیں جا کے تقریباً 9 سال کے بعد جو ہے یہ روڈ بنی ہے، ابھی بھی جو ہے نا اب مکمل طور پر نہیں بنی ہے، کچھ پل وغیرہ بھی رہتے ہیں۔ اور وہ جو وہاں پہ کمیونیکیشن کا جو کالام میں سسٹم تھا، مطلب وہ ابھی تک وہاں پہ لینڈ لائن ٹیلی فون جو ہے نا وہ بحال نہیں کی گئی ہے۔ نہیں، ابھی تک وہاں پہ نیٹ بھی کام نہیں کر رہا ہے، اپنا ٹیلی فون بھی جو ہے وہاں پہ ایکسچینج جو بہ گئی ہے 2010 کے سیلاب میں، ابھی تک اس کو دوبارہ بحال نہیں کیا گیا۔ تو جب تک اب تو منٹ میں ٹورسٹ اپنے گھر والوں سے رابطہ کرتے ہیں، وہ پوچھتی ہیں، کیونکہ سوات کی صورتحال ایسی گزری ہے کہ اب بھی لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ اب امن ہے، تو وہ پوچھتے رہتے ہیں اور گھر والوں کو تشویش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ رابطے میں رہے۔ تو سب سے جو اہم ضرورت ہے ٹورسٹ کی، وہ یہ رابطے کی بحالی ہے، تاکہ یہاں پہ نیٹ کام کرے اور وہ لوگ کی براہ راست اپنی اور جو سروس ہے موبائل کی وہ بھی کام وہاں پہ نہیں کر رہی، بہت مشکل سے کوئی بندہ کانٹیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے بنیادی سہولیات عوام کو مہیا کرے، ٹورسٹ کو مہیا کرے، تاکہ ان کو اپنی جو کیش ہے وہ بر وقت اپنی ATM سے نکالے، اور جو گھر والوں سے رابطے وہ بھی برقرار رہے۔ زاہد خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود رہے، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا۔ دیکھیں وہاں پہ یعنی کالام میں لینڈ لائن ٹیلی فون نہیں ہے، یعنی جب وہ نہیں ہوگا تو انٹرنیٹ کہاں سے آئے گا؟ تو نمبر 1، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو صحت کی سہولیات کا ذکر کیا۔ اچھا، اس میں خود بھی جو ہے نا ساتھ ساتھ اپنی بھی ایکسپیرینس میں جیسے کہہ رہا تھا شیئر کرتا جاؤں گا۔ یہ ابھی لاسٹ دسمبر میں ہم جو ہے نا وہ مالم جبہ گئے تھے، ڈاکٹر سید عرفان اشرف صاحب بھی میرے ساتھ تھے۔ تو رات کو برفباری، وہاں پہ برفباری کا ٹائم تھا، رات کو جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب کو الٹیاں آنی شروع ہو گئی، تو کافی اس کو الٹیاں آئی، تو ہم بڑے گھبرا گئے، ہم باہر نکلے، ہم نے معلوم کیا وہاں پہ کوئی ڈسپینسری نہیں ہے پورے مالم جبہ میں۔ آپ اندازہ کریں وہاں پہ PC ہوٹل ہے لیکن وہاں پہ ڈسپینسری نہیں ہے۔ پھر ہم نے اس پہ کافی جو ہے نا وویلا بھی مچایا کہ یار یہ کیسا وزیر اعلیٰ کا ضلع دیکھو، اور جو ہے نا وہاں پہ ڈسپینسری نہیں ہے کیا؟ وہاں جو لوگ جاتے ہیں، اچھا کسی ہوٹل میں جگہ نہیں تھی تو وہ لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ اب یعنی اچھا وہ اس کے علاوہ وہ جو مقامی لوگ ہیں وہ وہاں پہ ہم نے 1-2 بندوں سے بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ 2 دن پہلے ایک خاتون جو ہے وہ ڈیلیوری کے دوران وہ جان بھاگ ہو گئی۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ جو اتنے اہم علاقے یہاں پہ، مطلب پاکستان کے اندر یہ بالکل جو ہے نا اس کے ساتھ اگر کوئی چیز، اگر ایک مرکز ڈیولپ ہوتا ہے تو یہ اس کے ساتھ ذہن میں نہیں رکھا جاتا کہ اس کے ساتھ جو ہے نا ہاسپٹل کی بھی ضرورت ہے، وہاں پہ اسکول کی بھی ضرورت ہے، وہاں پہ اور بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ اس پہ بات کریں۔ یہ بالکل صحیح بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ٹورسٹ کے لیے آتے ہیں، میرے خیال میں اس حوالے سے ان کو انفارم کیا جائے، بڑی کلیئر بتانا چاہیے کہ یہاں پہ یہ سہولیات اویلیبل ہے، یہ نہیں ہے۔ آپ اگر وہاں پہ آتے ہیں تو کون سی میڈیسن یا کون سی ضروری چیزیں ہیں وہ آپ اپنے ساتھ لایا کریں۔ تو یہ جو حاجی صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان پہ یہ واقعی
ان پہ توجہ دی جائے اور ان کو وہ کرے تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ علاقہ اور صرف سوات نہیں ہے، سوات کے علاوہ آپ دیکھیں چترال ہمارے ساتھ جو ہے، جو بمبوریات اور یہ اس قسم کے جو علاقے ہیں وہ ٹورزم، بلکہ وہاں پہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہمیشہ ہر سال انٹرنیشنل ٹورسٹ وہاں پہ آتے ہیں. تو جب یہاں پہ اس قسم کی سہولیات کی سوات تو بڑا ایک اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں ایک ڈیولپ ڈسٹرکٹ ہے، تو اگر وہاں پہ نہیں ہے تو پھر چترال میں سچویشن یہ ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ ضروری ہے کہ گورنمنٹ ان چیزوں کو بڑی اسپیشل توجہ دے دے. اور کیونکہ آپ دیکھیں ایک قسم کی مارکیٹنگ ہوتی ہے، باہر سے اگر کوئی بندہ مثال کے کراچی سے آئے اور وہ ان کے ساتھ اس قسم کا کوئی مس ہیپ ہو جاتے سوات میں اور وہ چلا جائے اور وہ ایکسپیرینسز وہاں پہ شیئر کرے، تو میرے خیال میں وہ بہت سے لوگوں کو ڈسکریج کریں گے کہ بھئی آپ جاتے ہیں تو اس میں اس قسم کے. تو یہ بڑی میرے خیال میں اس کو بڑی توجہ کی ضرورت ہے. اگر ہم نے ٹورزم اس ریجن میں، اس پروونس میں ریئل سینس میں اگر ہم نے اس کو پروموٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہے. اور اس میں وہ زبیر صاحب والی بات ہے کہ اس میں آپ پرائیویٹ اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ ریگولیشنز بنا دے، وہ ماحول بنا دے، اور پرائیویٹ جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں اس کو آپ انگیج کر لے تو وہ اس حوالے سے یہاں پہ کیا بھی گیا ہے، یہاں پہ کیا بھی گیا ہے وہ ایک اس میں ایک اور جو ہے نا بڑی ضروری بات ہے، وہ بریک سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ پنجاب سے جو ہے وہ بہت سارے مطلب پروجیکٹس ان کو دیے جاتے ہیں کے پی میں. یہاں کے لوگ جو ہے نا، حالانکہ یہاں پہ جو بھی کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو یہاں کے لوگوں کا حق ہے نا کہ ان کو نوکری بھی مل جاتی ہے اور ان کے جو ہے نا مطلب کام مطلب ان کو کچھ نہ کچھ کمپنسیشن ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پہ سارے جو ہے نا حکومت، صوبائی حکومت باہر سے ماہرین کو بلا رہی ہے، حالانکہ ہمارا صوبہ اور یہاں کے عوام جو ہے نا وہ کسی سے کم نہیں ہے ٹیلنٹ میں. تو اس پہ بھی ضرورت ہے، اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس میں اپنے لوگوں کو انوالو کرے. زاہد خان صاحب، یہ جو ابھی کووڈ کا مسئلہ، یہ جو کرونا ہے، یہ اس کی وجہ سے تو جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ پوری دنیا جو ہے وہ بڑی متاثر ہوئی ہے. تو اس میں کچھ شعبوں میں تو شاید حکومت نے جو لوگ ہیں تاجر طبقہ ہے ان کو کمپنسیٹ بھی کیا ہے. تو آپ لوگوں کو کچھ حکومت نے کمپنسیٹ کیا ہے اس سلسلے میں؟ نہیں جی، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس روپیز جو حکومت نے بنائی ہے تو ہر ہوٹل کی یہ جو سروسز ہے اس میں یہ لازم ہے کہ ہم وہ اس روپیز جو پہلے ہم ہینڈ واش کہتے تھے، اب اس کو سینیٹائزر کہتے ہیں جی، یہ ہر واش روم اور بیسن پہ یہ موجود ہوتی تھی. اب فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے ابھی ماسک پہننا ہے اور گلووز استعمال کرنی ہے. تو ہوٹل بند کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا، کیونکہ جو لوگ ٹور کرتے ہیں وہ صحت مند ہو کے کرتے ہیں. تو وہ اس میں اگر کوئی سمپٹم ہو تو پہلے وہ جا کے اپنا علاج کرے گا، بعد میں جا کے وہ کسی پہاڑی علاقے میں جائے گا. تو یہ پابندی لگانا بھی غیر تھا. اور جو ہمارے نقصانات ہیں جس پر ہم نے انالیسس کی پچھلے سال کیوٹ کی 10 اگست تک ہمارے ہوٹل بند کی گئی تھی، زبردست تھی. تو جو ہمارا سیزن تھا وہ تو گزر گیا تھا، 15 اگست تک پھر اینڈ ہو جاتا ہے، چھٹیاں ختم ہو جاتی ہے. تو اس دوران ہمارے جو ہم نے انالیسس کی 9.5 ارب روپے کا ہمارے ہوٹل انڈسٹری کا نقصان ہوا. تو حکومت نے اعلان کیا کہ ہم یوٹیلیٹی بلز معاف کریں گے، تو کوئی اس طرح کے کوئی بل ہمیں معاف نہیں کیا گیا، وہ ہم سے وصول کیا گیا. نہ کوئی ہمیں کوئی ایڈ دیا گیا، نہ امداد دیا گیا، بلکہ جو ورلڈ بینک کی طرف سے اسمیڈا کی جو امداد ہے وہ بھی اب تک ہمیں مکمل طور پر نہیں ملا. زاہد خان صاحب، یہ ماحولیات کے کچھ ماہرین ہیں، ان کا یہ ایک شکایت وہ کرتے ہیں کہ یہ جو اپر سوات کے علاقے ہیں یا جو مالکن ڈویژن ہے وہاں پہ یعنی مطلب ترقی کے نام پہ جو ہے وہ جو ایک قدرتی حسن ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے. جیسے مطلب اگر سڑک بن رہی ہے تو درخت کاٹے جاتے ہیں، تو وہاں پہ اس طرح کے درخت وغیرہ کاٹے جا رہے ہیں، پہاڑ گرائے جا رہے ہیں. واقعی ایسا ہی ہے؟ ہاں بھی بالکل ایسا ہی ہے. اس پر ہم نے انتظامیہ سے شکایت بھی کی ہے، پوسٹ بھی لگائی ہے فیس بک پہ کہ یہ لوگ یہاں پہ درخت کاٹ رہی ہیں اور یہ اسمگل ہو کے جا رہی ہے. اچھا. اور سب سے زیادہ بات یہ ہے کہ وہاں مقامی لوگوں کو چونکہ گیس کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے تو وہ جلانے کے لیے ہری بھری گری ہوئی درخت کو تو نہیں جلاتے، لیکن ہرے بڑے درخت کو کاٹ کے اس کو جلانے کے لیے لے کے جاتے ہیں. تو اگر وہاں پہ وہ ہوٹل بن رہے ہیں، اگر وہ کچھ لکڑی استعمال کرتے تو وہ تو کچھ ترقی میں تو استعمال ہو گئی،
لیکن جو روزانہ اسمگلنگ ہو رہی ہے، کل بھی 2-3 گاڑیاں پکڑی گئی ہے اچھا تو اس پر توجہ دینا چاہیے اور وہاں پہ اسٹرکٹ امن ہونا چاہیے، چونکہ ہماری ایسوسیشن کی ایم ہے ٹورزم، کلچر، ہسٹری اینڈ انوائرمنٹ، اس پر ہمارے بیس کرتا ہے۔ جب تک ہم اس کو تحفظ نہیں دیں گے، اپنی تاریخ کو، اپنی آثار قدیمہ کو، اپنی کلچر کو اور انوائرمنٹ کو، تو یہاں پہ پھر تو ٹورزم تو تباہ ہو جائے گی۔ تو اس پہ ہمارے کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ کوئی جنگل کاٹے یا دریا کے پانی کو گندا کرے۔ ہم نے تمام ہوٹلوں پر لازم کیا ہے کہ جو بھی اس ہوٹل چلا رہے ہیں وہ سیپٹک ٹینک بنائے اور اس کی گند جو ہے دریا میں نہ جائے، تاکہ دریا گندا نہ ہو جائے۔ اگر دریا گندا ہو جائے گا تو پھر یہاں پہ کوئی نہیں آئے گا، پانی گندا ہے تو پھر یہاں پہ کون آئے گا؟ بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ انوائرمنٹ کو بچانا چاہیے ہر صورت میں۔ زاہد خان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، تھینک یو ویری مچ۔ جی، میں جس طرح پہلے بھی کچھ اپنے واقعات شیئر کیے، تو ہم نے زیادہ تر جو بات کی ہے مالاکنڈ ڈویژن اور ہزارہ ڈویژن کی۔ اس سائڈ پہ جو ہمارے مطلب بڑے اچھے اچھے خوبصورت علاقے ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا کورم ایجنسی ہے، ہمارا اپنا علاقہ اورگزئی ایجنسی، پھر جو ہے ساتھ میں جنوبی وزیرستان۔ اورگزئی ایجنسی میں سمانا ایک بہت خوبصورت علاقہ ہے، ہم بچپن سے وہاں جاتے آئے ہیں، ابھی بھی میں جاتا رہتا ہوں جب میں گاؤں جاتا ہوں۔ تو وہاں یہ صرف وہاں یہ نہیں ہے کہ وہ ایک تاریخی علاقہ بھی ہے، اس کی میں بات کرتا ہوں، لیکن پہلے یہ آپ سے مطلب شیئر کرتا ہوں کہ وہاں پہ پانی جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس پانی کی کمی کی وجہ سے پینے کے پانی کی تقریباً 30 سے 40% آبادی وہاں سے جو ہے نا نقل مکانی کر چکی ہے۔ پھر وہاں پہ جو ایک انتہائی تاریخی مقام ہے سرگڑی، جو 1897 میں وہاں پہ برٹش راج کے دور میں کچھ سکھ سپاہیوں اور قبائل کے درمیان جو ہے ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی، جس میں 21 سکھ سپاہی جو ہیں انہوں نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا تھا، اور پھر وہ جان کے نذرانے پیش کیے۔ ان کی جو ہے نا وہ یاد میں وہاں پہ یادگاری تعمیر کی گئی ہے۔ اسی واقعے کے اوپر انڈیا میں 3-4 موویز بنی ہے، کسیری وہ جو ہے ایک بہت بڑا سیزن ہے وہ اس پہ بنی ہے، شہر فیروز سے سمانا ہے، اس طرح کا کوئی نام ہے۔ تو یہ علاقے جو ہے نا، یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ یہ خوبصورت ہے، یہاں کی جو ہے نا وہ ایک تاریخی پس منظر ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ہے نا تیرا ایکسپیڈیشن، جب اسی سمانا میں جو یہ واقعہ ہوا نا، اس کے بعد پھر انگریز فوج نے تیرا ایکسپیڈیشن کے نام سے ایک بڑی کاروائی کی، پھر اس کو بڑی ریزسٹنس ہوئی پورے علاقے میں۔ یہ جو خیبر ایجنسی اس وقت کا علاقہ تھا، یہاں کے قبائل بھی اڑ گئے، پھر وہ اتنی بڑی یعنی ان کے خلاف وہ بغاوت ہوئی کہ پھر انہوں نے ایف سی آر جو ہے نا اس تیرا ایکسپیڈیشن کے بیک ڈراپ میں انہوں نے پھر ایف سی آر کو انٹروڈیوس کیا کہ اب ہم آپ سے لڑتے نہیں ہیں، بلکہ ہم آپ کے ڈیولپمنٹ بھی کرتے ہیں، ہم آپ کو کچھ آپ کے لیے کام بھی کر کے دیتے ہیں۔ تو اس یعنی اتنا جو ہے نا یہ اس پہ کافی کتابیں لکھی گئی تیرا ایکسپیڈیشن پہ۔ بالکل صحیح بات۔ تو یہ یعنی وہ مقامات وہاں پہ ابھی بھی موجود ہے، لیکن ان کی کوئی وہ جیسے میں ابھی یہ سرگڑی والا ہے تو وہاں پہ وہ ایک کوئی اس پہ مطلب یادگار نہیں ہے، حالانکہ بننا چاہیے۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ حکومت کی اس طرف بالکل توجہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ دیکھو، آپ چونکہ وہاں کے لوکل ہے تو آپ کو وہاں کے ایکسپیرینسز، اور یہ ایسی ہے کہ اگر ان کیس بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، تو یہ اورل ہسٹری ٹورزم، جس طرح میں نے پہلے اس میں کہا کہ ٹورزم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے وہاں پہ دیکھتے نہیں، آپ وہاں کے لوگوں کے کلتور، لوگوں کے ساتھ آپ کی مل ملاپ ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں، اور ان کی جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، جو ہسٹری ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کرتی ہے، اور وہ لوگ وہ میموریز اور وہ چیزیں لیتی ہے۔ تو یہ چیزیں، اور خاص طور پہ پھر ہمارے جو جس طرح ہم نے کہا کہ جو وار آن ٹیرر گزرا ہے، تو اس میں تو یہ علاقے جو ہے اس آرٹ میں کافی زیادہ متاثر ہوئے ہیں، وہاں کے لوگ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ تو جو ڈیولپمنٹ اب اس جو مرجڈ ایریا ہے، اس پہ کافی پوٹینشیل ہے۔ یہ اگر اس کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو بھی، اور یہ بہت سی ایسی جگہ ہے جو یہ بڑی ایکسیسیبل ہے وہاں پہ اور علاقوں کے مقابلے میں، اگر ان کے آپ روڈز دیکھیں وہ کمپیریٹیولی یہ ہے، اور لوگوں کو یہ کانفیڈنس ہے کہ وہ حالات اب وہاں پہ کمپیریٹیولی امن و امان کے جو ایشوز ہے وہ نہیں ہے۔
تو آپ کے مختلف اس دوسرے علاقوں سے جب لوگ آئیں گے اور وہ وہاں پہ مل ملا کہیں گے یہ جو ہسٹوریکل، دیکھو یہ ہماری ایک جگہ پہ ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ آپ اگر مثال کی یہاں کے لوکل لوگوں سے بھی آپ دیکھیں کہ بھئی آپ کی کتنی میموریز ہے، آپ کہاں تک گھومے ہیں، بالکل، تو ان کی میموری میکسیمم یا سوات تک یا ادھر کوہاٹ تک یا اس سے ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں پہ دنیا کیا ہے. یہ واحد ٹورزم ایسا ایک میکانزم ہے، یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس کے تھرو آپ نہ صرف اکنامک ڈیولپمنٹ کرتے ہیں وہاں کے لوگ، بلکہ اس کے علاوہ جو سویلائزیشنز ہوتی ہے، جو کلچر ہوتی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کی ایکسچینج ہوتی ہے، لوگوں کی ایک اویئرنیس ہوتی ہے. بالکل. یہ جو میں نے آپ سے بات کی نا سمانے والی، اس میں میں ایک بات بھول گیا ہوں کہ ابھی وہاں پہ حکومت نے جو ہے نا کچھ پروجیکٹس انیشیٹ کیے ہیں، کچھ پینے کے پانی کے، کچھ جو ہے نا ٹورزم کے آسپیکٹس، سائیکلنگ وہ ایک ٹریک بنائی جا رہی ہے. لیکن اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس میں بھی جو ہے نا یہ سارا کریڈٹ جو ہے نا وہاں پہ اس علاقے کا ایک بیوروکریٹ ہے طاہر اورگزئی، جو ابھی اریگیشن کی سیکٹری ہے، وہ ٹورزم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس نے اپنے طور پہ یعنی مطلب کچھ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے خود جو ہے نا انہوں نے جوائنٹ ایک مطلب وینچر کیا جس میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ بھی ہے، ٹورزم بھی. حالانکہ اریگیشن کا اس میں ایسے ٹورزم میں وہ نہیں بنتا ہے، لیکن اس نے اپنے طور پہ اس علاقے کو یعنی اپنی کنٹریبیوشن جو ہے نا، اپنی جو ذمہ داری ہے وہ مد نظر رکھتی ہے. ورنہ حکومت کا تو کوئی اس میں جو ہے نا ابھی تک کوئی وہ اس کی طرف سنجیدگی نہیں. سمانا کے بارے میں ہم جس ٹائم پہ گئے تھے وہ ہمیں اس ٹائم پہ وہ بتا رہے تھے کہ یہ جگہ جو تھی ذوالفقار علی بھٹو بڑی شوق سے اس جگہ پہ آتے تھے. پہلی مرتبہ جب یہ ایجنسی کا، یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وہ بڑا تاریخی اس کی اہمیت ہے کہ جیسے یہ وہاں پہ میوزیم ہونا چاہیے. یہ جب وہاں پہ جب ایجنسی کا اعلان کیا جا رہا تھا نا 1971 یا 72 میں، تو وہ وہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو آئے تھے، تو انہوں نے وہاں سے اعلان کیا تھا. تو دیکھیں یہ مطلب ایسی معمولی بات نہیں ہے، لیکن اس حوالے سے وہاں کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، یہ جو آپ نے کہا کہ اگر یہ جو کے پی گورنمنٹ ہے اس میں جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے اس کو اسٹرینتھن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دوسری جس طرح کلچر اور اکنامک، ملکی اکنامک کے علاوہ دیکھو آپ سوات کو لے لے، آپ چترال کو لے لے، آپ بہت سے ایسے علاقوں دیں گے جہاں کے لوگوں کی سالانہ جو اکنامک وہ ہوتی ہے وہ اس ٹورزم کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کیونکہ پھر برفباریاں ہوتی ہے، ٹورزم اور یہ ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں، تو وہ سارے سال کے لیے یہ ٹورسٹ آتے ہیں، وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں مختلف کیپیسٹیز میں، اور وہ پیسہ وہ چیزیں اپنے لیے جمع کرتے ہیں اور پھر سردیوں میں وہ کہتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر یہ پروموٹ کیا جائے تو یہ وہاں کے لوگوں کی جو غربت ہے اس کو مٹانے میں ایک بہت بڑا رول کرتے ہیں. جس طرح زاہد صاحب نے یہ بات کی ہے کہ کچھ سہولیات جو ہے، جس طرح پہلے مری اور اس ایریا میں گیس کا جو مسئلہ تھا اور وہ اس سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے وہ ڈیفارسٹریشن کا ایک بہت بڑا کاز تھا. اس علاقے میں بھی اگر اس قسم کے فیسیلٹی گیس اور یہ اس قسم کے وہ جائے تو اس سے ایک یہ ہوگا کہ وہاں پہ ڈیفارسٹریشن سٹاپ ہوگی. اگر مثال کے نہیں ہے، فیسیلٹی نہیں ہے، تو لوگ کیا کریں گے؟ لوگ اپنے چولہے چلانے کے لیے وہی درخت جو ہے وہ کاٹیں گے اور اس سے وہ کریں گے، جو کہ یہ ہے کہ اس سے پورا انوائرمنٹ جو ہے متاثر ہوگا. شکیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آئے یہاں پہ ہمیں ٹائم دیا. ناظرین آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے ٹورزم کے اوپر کافی جو ہے نا وہ سر حاصل گفتگو کی. اجازت لینے سے پہلے ایک آخری بات میں یہ کروں کہ جو کرونا ہے یا کووڈ-19 اس کی تیسری لہر جو ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ جو ہے نا وہ لوگوں پہ حملہ آور ہو رہی ہے. یعنی آج کل حالات یہ ہے کہ ہسپتالوں میں جو ہے نا وہ جگہ کم پڑ گئی ہے. تو آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ SOPs پہ عمل درآمد کو یقینی بنائیں، ماسک پہنیں، سینیٹائزر سے ہاتھ دھوئیں، اس میں ہم سب کا فائدہ ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.